بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كان ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ احادیث طیبہ کے باب میں سب سے پہلے باب الایمان کے کتاب الاخلاص سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چیز ہے کہ جو کام بھی ہو اس کام کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے کہ بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اعمال میں سے جتنے اعمال بھی ہیں ان سب کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو بیان فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس حدیث پاک کے اگلے حصے میں نیک اعمال میں سے سب سے اہم امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ہجرت کرنا اعمال میں سے جن اعمال کی نیتیں بتائی جاتی ہیں وہ حج اور عمرہ ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے نیت میں بقیہ کسی عمل کے نیت میں یہ الفاظ نہیں ہیں وَيَسِّرْهُ لِي۔ حج اور عمرہ کے نیتوں میں ہے کہ اللہ ان کو ہمارے لیے آسان فرما۔ حالانکہ حج اور عمرہ کیا چیز ہیں؟ حج زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے دن ہیں، اور عمرہ 20 یا 15 دن کی بات ہوتی ہے، اور ان دنوں میں بھی بندہ اپنے پیچھے دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے مربوط رہتا ہے، ان سے رابطہ قائم رہتا ہے، اور وہاں پر بھی جاتے ہوئے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا، پھر بھی دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو آسان فرما۔ اور ہجرت کا معاملہ تو ہجرت ان تمام امور میں سے سخت ترین امر ہے، اور خصوصاً ہجرت مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا انتہائی کٹھن عمل تھا۔ اس عمل کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اگر کسی کی نیت اتنے عظیم عمل میں بھی اس میں کمی ہوئی تو اس کو بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت کسی مال پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، ہمیں اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ جس قدر نیت خالص ہوگی، نیت عمدہ ہوگی، اس قدر عمل اچھا ہوگا۔ بڑے سے بڑا عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل نیت کی عمدگی کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے وہ عظیم اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہماری سب کی نیات میں اخلاص پیدا فرمائے۔